بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مسئلے میں چوتھی صورت اور پھر تعذر وصول سے مربوط ایک فرق کا بیان ہے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب مسئلے میں چوتھی قسم یعنی ملکیت سے خارج ہونے کا حکم بیان ہونا ہے، کہ ہم یہاں پر بیان کر رہے تھے کہ پیچھے جو صورتیں بیان ہوئیں ان میں سے ایک تلف حقیقی کی صورت تھی، تعذر وصول کی صورت تھی، اور مالیت سے خارج ہونے کی یہ صورتیں بیان ہوئی تھیں کہ اگر وہ عین حقیقتاً تلف ہو جائے تو کیا صورت ہے، یعنی کیا حکم ہے، اگر وصول متعذر ہو جائے اس عین تک تو کیا حکم ہے، مالیت سے اگر وہ چیز خارج ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آج کے اس درس کے اندر چوتھی قسم کو بیان کیا جائے گا کہ جس میں وہ چیز ملکیت سے خارج ہو رہی ہے۔ اسی طرح پھر یہاں پر ایک اشکال اور اس کے جواب کو بیان کیا جائے گا، اور پھر تعذر وصول سے مربوط ایک فرع جس کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ چوتھی قسم کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ثم ان ہنا قسما رابعا، کہ یہاں پر پھر ایک اور چوتھی جو ہے وہ قسم ہے، اور یہ چوتھی قسم یعنی کس کے مقابلے میں، کس کے ردیف میں، جو ہم نے اشارہ کیا کہ تلف حقیقی، تعذر وصول اور خروج از مالیت، ان کے ردیف میں ایک چوتھی قسم جس کو بیان کرتے ہیں کہ وَهُوَ مَا لَوْ خَرَجَ الْمَضْمُونُ عَنِ الْمِلْكِيَّةِ۔ یہ قسم رابع یہ ہے کہ اگر وہ چیز یعنی جو مضمون ہے، جو اس غاصب کے ذمے پہ مال ہے، وہ ملکیت سے خارج ہو جائے۔ ملکیت سے خارج ہو جائے یعنی مالیت سے تو خارج ہو چکا ہے لیکن ملکیت سے بھی خارج ہو جائے، یعنی اس کی کنڈیشن ایسی ہو جائے کہ شرعی طور پر اس کی نسبت ملکیت حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی اس کی نسبت جو ہے وہ اسے ملکیت میں نہیں لایا جا سکتا، اس طرح کی وہ کیفیت میں آ جائے۔ جیسے ایک مثال دیتے ہیں آقا کہ کما لو صار الخل المغصوب خمرا، کہ وہ جو سرکہ تھا غاصب نے اسے غصب کیا، اب وہ مغصوب غصبی سرکہ خمر بن جائے، یعنی اس کے ہاتھ میں، اس غاصب کے ہاتھ میں وہ خمر ہو جائے، اسے شراب میں تبدیل کر دے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شرعاً جو شراب ہے وہ مالیت بھی نہیں رکھتا اور قابل تملک بھی نہیں، یعنی شرعاً آپ اسے ملکیت میں نہیں لا سکتے کہ آپ کی وہ ملکیت سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چوتھی صورت ہے کہ جہاں پر وہ چیز وہ مال مضمون مالیت سے تو خارج ہے لیکن ملکیت سے بھی خارج ہے۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ هو ما لو خرج المضمون عن الملکیت مع بقاء حق الاولویت فیہ، وہ چیز جو ملکیت سے خارج ہے لیکن اولویت کا حق اس میں باقی ہے، یعنی وہ چیز درست ملکیت سے خارج ہے لیکن وہ مالک اس کی نسبت اولویت رکھتا ہے، حق اولویت اسے حاصل ہے فقط۔ کما لو صار الخل المغصوب خمرا، جیسے ہم نے اس کی توضیحات دے دی۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ یہ یعنی جب اس طرح چیز جو ہے وہ ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس قسم رابع کے اندر علامہ جو ہیں وہ یہاں پر ایک اشکال کرتے ہیں کہ فاستشکل فی القواعد، کہ علامہ نے قواعد کے اندر اس بات کو، اس حکم کو قابل اشکال جانا ہے۔ کون سا؟ وجوب ردھا مع القیمہ، کہ قیمت کی صورت میں اس کے پلٹانے کا واجب ہونا یہ مورد اشکال ہے، کہ یعنی اگر وہ غاصب جو ہے وہ قیمت دے دیتا ہے اور قیمت دینے کے ساتھ ہم کہیں کہ واجب ہے اسے اس عین کو پلٹانا اس مالک کی طرف، فرماتے ہیں کہ یہ قابل اشکال ہے۔ پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس مسئلے کی بررسی کرتے ہیں تو یہاں پر کیوں یہ قابل اشکال ہے، اس سلسلے میں توجیحات بیان کرتے ہیں، دو جہتوں کو، دو پہلوؤں سے اس مسئلے کی توجیح کرتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُ مِنْ اسْتِصْحَابِ وجوب ردھا، فرماتے ہیں کہ شاید یہ اس باب سے ہو، اس جہت سے ہو کہ اس کے رد کا جو وجوب ہے وہ استصحاب ہوتا ہے۔ کیوں اس کو قابل اشکال جان رہے ہیں؟ چونکہ ایک طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس عین کا واپس کرنا واجب تھا پہلے اس ضامن پر،
اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خمر ہونے کے بعد جب ملکیت سے خارج ہو رہی ہے چیز تو آیا اس کا پلٹانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو یہاں پہ استصحاب جاری ہوگا وجوب رد کا۔ ومن، اور دوسری جہت کیا ہے؟ من ان الموضوع فی المستصحب ملک المالک، دوسری جہت یہ ہے کہ مستصحب کے اندر جو موضوع ہے وہ مالک کی ملکیت ہے، یعنی دوسری جہت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس کا رد مشکل نظر آتا ہے، یعنی یہاں پہ رد واجب نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک جہت سے استصحاب وجوب رد ہو رہا ہے، دوسری جہت کے جس کے اندر اگر ہم استصحاب کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر استصحاب کے ارکان پورے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مستصحب کے اندر جو موضوع ہے وہ کیا تھا؟ مالک کی ملک تھی، یعنی پہلے یہ چیز مالک کی ملکیت میں باقی تھی، اس کی ملکیت قرار پا رہی تھی، موضوع یہ تھا۔ اذ لم یجب الا ردہ، فرماتے ہیں کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک مالک مستصحب میں موضوع تھا؟ اس لیے کہ واجب نہیں تھی وہ چیز، مگر اس ملک کا رد، یعنی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ سابق زمانے میں پیچھے کے وقت میں وہ رد واجب تھی اس چیز کی، تو وہ کس عنوان سے تھی؟ چونکہ ملک مالک تھی، تو بس جو واجب تھا وہ ملک مالک تھا، رد ملک مالک جو ہے وہ واجب تھا۔ وَلَمْ يَكُنِ الْمَالِكُ إِلَّا أَوْلَى بِهِ، جبکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مالک جو ہے وہ، یعنی وَلَمْ يَكُنِ الْمَالِكُ إِلَّا أَوْلَى بِهِ، ابھی کی جو صورتحال ہے جہاں وہ ملکیت سے خارج ہوئی ہے تو یہاں مالک نہیں ہے، مگر اس کی نسبت اولا، یعنی وہ اولویت رکھتا ہے، فقط حق اولویت رکھتا ہے، ملکیت سے اس کے خارج ہو چکی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلے جو موضوع تھا مستصحب کا وہ ملک مالک ہے، ابھی جسے استصحاب کیا جا رہا ہے وہ مالک کی ملکیت میں چیز باقی نہیں رہی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ارکان استصحاب کے اس جہت سے تمام نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں ایک طرف سے استصحاب وجوب رد کر رہے تھے، دوسری جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ استصحاب نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ شاید علامہ نے قواعد کے اندر جو وجوب رد کو قابل اشکال جانا ہے اس کی وجہ یہ ہے۔ لیکن اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ استثناء کرتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، اور یہ جو توجیحات بیان کی یہاں پر، ان میں سے دوسری توجیح کو جواب دیتے ہیں کہ الا ان یقال، مگر یہ کہ یہ کہا جائے کہ ان الموضوع فی الاستصحاب عرفی، دیکھیں موضوع جو استصحاب کے اندر ہے وہ عرفی ہے، یعنی آپ جو دو جہتیں دیکھ رہے تھے اور پھر وجوب رد کو قابل اشکال جان رہے تھے، استصحاب وجوب رد ہوگا فقط۔ یہاں پر مستصحب میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ موضوع باقی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ موضوع استصحاب کے اندر عرفی ہے، اور عرف یہاں پر اس موضوع کو وہی دیکھ رہا ہے جو پہلے تھا، یعنی یہ جو اگر مالک کی ملکیت سے وہ چیز خارج ہوئی ہے، اگر وہ سرقہ خمر ہو گیا ہے، تو یہاں پہ فقط حالات کچھ ہے اس کے جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں، حالات تبدیل ہوئے ہیں، لیکن موضوع اس کا وہی ہے جو پہلے تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عرفی نقطہ نگاہ سے اگر موضوع کو دیکھا جائے تو یہاں پر استصحاب کے ارکان تمام ہیں، اور اس جہت سے اوپر جو ہم نے دو وجہ بیان کی تھیں علامہ کے اس اشکال کے اس تائید میں، فرماتے ہیں کہ وہ دوسری وجہ جو ہے کہ یہاں پر موضوع باقی نہیں ہے، یہ یہاں سے رد ہوتی ہے اس جہت سے۔ پھر یہاں پر شاہد بھی بیان کرتے ہیں آغا، فرماتے ہیں کہ وَلِذَا كَانَ الْوُجُوبُ مَذْهَبَ جَمَاعَةٍ، اسی وجہ سے رد کا واجب ہونا کہ غاصب پر ضروری ہے کہ اس عین کو واپس کرے، یہ علماء فقہا کے نظریہ ہے، یعنی وجوب مذہب جماعت ہے، فقہا کی ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اس کو رد کرنا واجب ہے۔ منہم الشہیدان والمحقق الثانی، کہ جن بزرگان میں سے شہید اول، شہید ثانی ہے، اور اس طرح محقق ثانی علیہ رحمہ۔ پھر اسی مطلب کا مؤید بھی لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَيُؤَيِّدُهُ، اسی ہی یعنی وجوب رد کی اس نظریے کی تائید کرتی ہے یہ بات کہ انَّهُ لَوْ عَادَ خَلًّا، اگر وہ جو کہ شراب ہو چکا ہے، خمر ہو چکا ہے، اگر وہ واپس پلٹتا ہے خل کی طرف، سرکے کی طرف، تو ردت الی المالک بلا خلاف ظاہر، کہ اسے پھر پلٹایا جائے گا مالک کی طرف، اس کے اندر کوئی ظاہراً اختلاف نہیں ہے۔ تو اب جب آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ خمر سے سرکے کی طرف پلٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اسے واپس کیا جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ خود مطلب تائید کرتا ہے اس بات کی کہ اگر موضوع عوض ہو چکا ہوتا، موضوع تبدیل ہو چکا ہوتا، تو یہاں پر رد کرنا واجب نہیں تھا، چونکہ جو وجوب رد تھا وہ تو بقول آپ کے ملک مالک تھی،
اور وہ ملکیت سے جب چیز خارج ہو گئی، موضوع باقی نہیں رہا، اب اگر وہ واپس پلٹتا ہے اس خلق کی طرف تو ایک نئی جو ہے اس کی وہ تبدیلی ہے، وہ پہلی والی چیز تو باقی نہیں رہی۔ تو یہاں آپ فرماتے ہیں کہ یہ خود مطلب تائید ہے ہمارے اس بات کی طرف کہ یعنی رد جو ہے یہاں پر وہ واجب ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جو اس تعذر وصول کے فروعات ہیں ان میں سے ایک فرق کو بیان کرتے ہیں، اور اس طرح سے کہ البتہ یہ فرق یعنی جہاں پہ ہم نے کہا کہ غاصب جو ہے وہ بدل دے گا تو اس لیے کہ غرامت اور تدارک کی بنیاد پر، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا جو ارتفاع بعد میں قیمت کا ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس ارتفاع قیمت کے حوالے سے اس فرق کو بیان کر رہے ہیں کہ ثم ان مقتضى صدق الغرامت علی المدفوع خروج الغارم عن عہدۃ العین و زمانها۔ فرماتے ہیں کہ جب غرامت اس نے دے دی یعنی وہ بدل دے دیا مالک کو، تو یہ اس بدل پر، اس مدفوع پر یعنی جو چیز دفع کی گئی ہے بدل کے عنوان سے، اس پر غرامت کا اطلاق آتا ہے، اس پہ تدارک کا اطلاق آتا ہے، چونکہ تدارک اور غرامت کی بنیاد پر جہت سے جو ہے وہ چیز دفع کی گئی تھی مالک کی طرف۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مقتضا ہے اس کا یعنی غرامت اور تدارک کے صدق کا اس مدفوع پر، اس چیز پر جو دفع کی گئی ہے، اس کا مقتضا کیا ہے؟ خروج الغارم، کہ اب غارم جو غاصب تھا جس نے غرامت دی ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، نقصان بھرنے والا، غرامت بھرنے والا وہ عین کے ذمے سے، اس کے ذمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے جب یہ بدل دے دیا تو اب عین کی نسبت جو ہے وہ ضامن نہیں رہتا، اور یہاں پر اس کے نتیجے میں آپ فرماتے ہیں کہ فلا یضمن ارتفاع قیمت العین بعد الدفع، جب اس نے وہ بدل دے دیا تو اس دفع کرنے کے بعد عین کی قیمت کے ارتفاع کا وہ ضامن نہیں، یعنی اگر اس عین کی قیمت مرتفع ہو جاتی ہے اور بدل اس نے دے دیا اس کے بعد، تو اب چونکہ وہ عین کی نسبت زمان ختم ہو گیا، تو اب اگر اس کی قیمت مرتفع ہو جاتی ہے تو اس ارتفاع کی نسبت بھی آپ فرماتے ہیں کہ وہ ضامن نہیں رہتا۔ اب اس ارتفاع کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ سواء کان للسوق، چاہے وہ قیمت جو عین کی مرتفع ہوئی ہے وہ بازار کی وجہ سے ہو، یعنی قیمت بازاری جو ہے وہ کی وجہ سے وہ قیمت مرتفع ہو، اول زیادت المتصلت، یا اس قیمت عین کا ارتفاع زیادتی کی وجہ سے ہو جو کہ متصلہ ہے، یعنی مثلا اگر بکری اس نے غصب کی تھی، اب جو ہے وہ چاک ہو چکی ہو اور چاک ہونے کی وجہ سے اس کا جو ہے یعنی موٹے ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہو، اب یہ موٹاپن جو ہے اس کا جس کی وجہ سے قیمت بڑھ رہی ہے یہ متصلہ ہے۔ بل المنفصلہ، یا فرماتے ہیں کہ ایسی زیادتی اس کے اندر آئی ہو، ایسا اضافہ اس کے اندر آیا ہو جس کی وجہ سے وہ قیمت مرتفع ہوئی ہے، وہ اضافہ منفصلہ ہو، کثمرہ، جیسے مثلا پھل ہے اس کا نما ہے، یا مثلا حیوان تھا اس نے بچہ دے دیا، تو اس طرح یہ ایک اضافہ ہوا کہ جو اس منفصل جدا اس سے اضافہ ہے، خود اس کے عین کے اندر نہیں ہے، ان کی وجہ سے وہ زمان کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح یعنی قیمت بڑھ رہی ہے اور اس کا زمان نہیں ہے یعنی اس غاصب کا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ولا یضمن منافعہ، نہ فقط جو ہے یہ قیمت عین کے ارتفاع کا ضامن نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ ضامن نہیں ہوگا اس کے منافع کا، یعنی بعد میں جو اس کے انتفاعات ہیں اس عین کے، کہ ہم کہیں کہ بھائی اس کے جتنے بھی بعد کے منافع ہیں، مثال کے طور پر اگر وہ جو اس نے چیز غصب کی تھی وہ ایک حیوان تھا، اب حیوان کا ایک جو منفعت ہے وہ اس پہ سوار ہونا ہے، یا مثال کے طور پر اس نے جو چیز غصب کی تھی وہ عبد تھا، عبد کی ایک جو منفعت ہوتی ہے وہ اس کا عمل ہوتا ہے کہ مثال وہ جو مالک ہوتا ہے عبد کا، وہ اس عبد کو کسی کے اجرت میں دے سکتا ہے، اجیر کے عنوان سے اس کو دے سکتا ہے تاکہ وہ اس کے عمل سے استفادہ کرے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ لا یضمن منافعہ، چونکہ جب اس نے بدل دے دیا، مدفوع جو ہے اس پہ غرامت صدق کر چکی ہے اور یہ عین کی نسبت ضامن نہیں ہے، تو اس کے منافع کی نسبت بھی یہ ضامن نہیں ہوگا۔ لذا فرماتے ہیں کہ فلا یطالب الغارم بالمنفعت بعد ذلك، اسی کے بعد وہ جو غارم ہے یعنی جس نے غرامت دی ہے، منفعت کی نسبت اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کہ اسے کہا جائے کہ مثلا وہ اس کی جو منفعت ہے وہ دے دے۔
اب اس سلسلے میں آگے فرماتے ہیں کہ بعض بزرگان کیا فرماتے ہیں، وَعَنِ التَّذْكِرَةِ وَبَعْضٍ آخر، علامہ تذکرے میں اور دیگر جو بعض بزرگان ہیں ان کی نظر البتہ جو ہے یہ ہے کہ زمان المنافع، یعنی وہ منافع کا ضامن ہے، ان سے یہ زمان منافع کی نظر نقل ہوئی۔ وَقَوَّاهُ فِي الْمَبْسُوط، اور انہوں نے تقویت کیے اسے مبسوط کے اندر، یعنی قول قوی جانا ہے زمان کو شیخ طوسی نے مبسوط میں، بعد ان جعل الاقوى خلافه، اس کے بعد کہ انہوں نے بعد ان جعل الاقوى خلافه، اس کے بعد کہ انہوں نے اقوا جو ہے وہ اس کے خلاف جانا ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اس جو قوی تر قول ہے وہ زمان منافع کے برخلاف ہے، یعنی زمان نہیں ہے، لیکن خود زمان کو قوی جانا ہے، قوی تر جانا ہے، یعنی اس کے خلاف کو، اقوا جانا ہے زمان کے خلاف کو، لیکن خود زمان منافع کو قول قوی جانا ہے۔ تو پس قوی اور اقوا کے عنوان سے انہوں نے تفصیل جو ہے یہاں پہ دی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وفی موضع من جامع المقاصد، جامع مقاصد کے اندر محقق جو ہیں ثانی نے، انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ انہ موضع توقف، کہ یہ موضع توقف ہے، محل توقف ہے۔ وفی موضع آخر رجح الوجوب، اور پھر ایک اور جگہ انہوں نے وجوب کو ترجیح دی ہے۔ تو کلن یہاں ہمارے سامنے زمان منافع کا ایک قول، عدم زمان کا دوسرا قول، توقف کا تیسرا قول، یوں تین قول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔